بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہماری یہ ترتیب جو چلی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نکاح کے متعلق اور اس کے بعد ایک اسلامی زندگی گزارنے سے متعلق بہت سے ایسے رہنما اصول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے بیان ہو گئے۔ جی آج بس سمجھیے کہ یہ اس کی قسط ہشتم 8ویں قسط ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس پر ہم اس مضمون کو مکمل کر لیں گے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، نکاح کے بعد جب آدمی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو کچھ باتیں تو میں نے کل بتائی تھی، کچھ آج بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت نکاح پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہی میرے عزیزوں ایسے ہیں کہ بیچارے جوان ہو گئے اور جوان ہو گئی، بچے بھی بچیاں بھی، میں تو سفر کرتا ہوں اس قدر دیکھتا ہوں کہ میں کیا بتاؤں، اور بیچارے وہ جوانی کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور کہیں سے ان کا کوئی بظاہر امید کی کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے، عمریں ڈھلی جوانی گزری جا رہی ہے اور وہ نہیں ہے کوئی اسباب بظاہر، کیونکہ رسومات نے اتنا گھیرا ہے نکاح کو کہ جہاں کوئی بات اگر ہوتی بھی ہے تو وہ رسم و رواج اس قدر ہیں کہ تصور سے ہی اس کے آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ بہرحال تو نعمت نکاح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دونوں شکر ادا کریں۔ اور میرے عزیزوں، یوں تو ایک شکر کا لفظ عام ہے نا کہ بس بولتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، صحیح شکر ادا یہ ہوگا کہ اللہ نے جب یہ نعمت دے دی تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا قولاً بھی شکر ہو اور عملاً بھی شکر ہو۔ عملاً شکر یہ ہے کہ آنکھ کا زنا، کانوں کا زنا، دل کا زنا، زبان کا زنا، اب اپنے کو بچاؤ۔ اب تک جوانی تھی، کبھی کچھ اونچ نیچ ہوئی اور کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کرو، لیکن اگر ہو گئی تو اب جب اللہ عز و جل نے محبت کی باتیں کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے اور سکون قلبی پانے کے لیے غرض ہے کہ اللہ نے ایک جوڑا عطا فرمایا دونوں کو، تو اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر کا تقاضا، صحیح شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ، جب یہ میرے ارمان پورے ہوئے اور سب چیزوں کے لیے سامان جائز آپ نے مجھے عطا کیا، تو بس ناجائز کو بالکل آج سے پورے طور پر اس سے بعد اور دوری اختیار کرنی ہے زندگی بھر۔ کبھی کچھ ہوگا تو توبہ۔ ویسے تو شکر ہے کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، زبان سے کہے، شکر ادا کرے، لیکن عملاً شکر یہ ہے، عملاً شکر یہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، دراصل جب اس طرح سے ہمارے اندر یہ تقوی آ جائے گا اور اس طرح سے اپنے ان کی حفاظت ہوگی، تو کل میں نے ایک حدیث شریف نقل کی تھی کہ عفو تعف نساؤکم، ہم پاک دامنی کو اختیار کر لیں، ادھر ادھر کی سب نظریں ڈالنا، باتیں کرنا۔ اب ایک دکان میں ایک شخص گئے، خود کا سنایا ہوا واقعہ ہے، ایک دکان میں گئے، بریڈ خریدنی، سبزی خریدنی، اب 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کچھ ٹائم زیادہ ہوا تو اہلیہ وہاں بیٹھی ہے گاڑی میں، وہ انتظار کر رہی ہے، تو اندر جا کر سبزی وبزی اور اس میں لے میں تو 2-4 منٹ لگی، لیکن کسی سے باتیں کر رہے ہیں فون پر، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ چھپ کے اپنی اہلیہ سے دوسری کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے اور ان کا راز افشا ہوا تو اس نے بھی کہا کہ کرو بات، میں بھی کسی سے باتیں کر رہی ہوں، ادھر سے اس نے بھی کسی کو بنا رکھا ہے دوست۔ یہ سارا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بازاروں میں اور آفسوں میں صبح سے شام تک بیٹھے ہیں بیچارے جوان لڑکے لڑکیاں، اور ادھر سے ادھر سے غیر محرموں سے باتیں کرنا اور یہ سب دوستیاں کرنا اور تعلقات کرنا اور میسیجز بھیجنا، اور یہ سارا سب ہوتا ہے، تو انہیں گھر میں جا کے کیا سکون ملے گا بھائی؟ وہ ایک عذاب مسلط کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تم ان زناکاریوں میں مبتلا ہو، باوجود کہ تمہیں اللہ نے نکاح کی نعمت سے عطا فرما کر ایک جائز ذریعہ دیا ان سب چیزوں کے پورے کرنے کا، تو پھر یہ عذاب ہوتا ہے۔ کتنے نکاح ٹوٹ رہے ہیں اسی وجہ سے، کتنی طلاقیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے، مت پوچھئے۔ اس لیے ایک نصیحت قاری عرض کرتا ہے کہ جب زندگی گزارنا شروع کرو، اللہ عز و جل کے صحیح شکر گزار بندے بنو، اور اس پہلو سے بہت شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ جیسے میں نے کہا، کتنے ہی آج ایسے ہیں جوان
بیٹھے ہیں اور ان کے وہ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے۔ آگے بڑھیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بہت موافق بنایا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے پسندیدگی عطا کی گئی، دونوں کو آپس میں پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، خوبیاں ہیں، ہر ایک دوسرے کو پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہت اہم نصیحت یاد رکھیے کہ یہ اپنی اس طرح کی باتیں زیادہ لوگوں کے سامنے افشا نہ کرو، زیادہ نہ پھیلاؤ۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی سہیلیوں میں در زیادہ نہ بتائے میرے شوہر ایسے اور ایسے، اور شوہر کو بھی چاہیے نہ بتائے، دو وجہوں سے۔ نمبر ایک، جب زیادہ خوبیاں بیان ہوتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے میرے عزیزوں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کے کہیں کسی خاص ایسی جگہ میں کوئی بات بیان کر دی، ظاہر کر دی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بس اس کے گیت گانا اور اس طرح سے، اور ہر مجلس میں، محفل میں، دوستوں کے سامنے، تو ایک تو خطرہ ہے، نظر لگ گئی، بہت خطرناک چیز ہے نظر۔ عن قریب انشاءاللہ اس پر بیان آنے والا ہے۔ سارے تعلقات ٹوٹ کے رہ جائیں گے، دلوں کے چورے ہو جائیں گے، اور کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے جی۔ اور ثانیاً یہ ہے دوسری بات میرے بھائیوں، روزانہ کے واقعات جی شاہد اور گواہ ہیں اس کے اوپر، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اخباروں میں پڑھ لو۔ اسی طرح سے جو رہتے تھے اور آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے یہاں، اور یہ سارا وہ تھا، تو بس جب اس کو پتہ چلا، اس کا رابطہ ہوا اس سے، اور پتہ چلا وہ لے کے اڑ گیا۔ ہاں، اس لیے زیادہ تعریفیں اور زیادہ چیزیں ان سے پرہیز کرو، بس کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ عز و جل نے مجھے ایسی رفیق حیات دے دی ہے، الحمدللہ اچھی زندگی گزرتی ہے، طبیعت کے موافق یہ ہے۔ اسی طرح عورت بیوی بھی اس انداز سے باتیں کر لے۔ اور سنو، زندگی کی یہ قیمتی باتیں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، جب رہنا سہنا شروع کرو گے تو چونکہ مختلف علائق اور روابط، یہ خالہ، یہ پھوپھی، یہ سسر، یہ ساس، اور یہ برادر اللہ، اور یہ بہنوئی، اور یہ فلاں اور یہ فلاں ہوتے ہیں نا، تو بھائیو جب اس طرح سے مختلف علاقے کے لوگ اور مختلف تعلقات کے لوگ اور مختلف نوعیت کے لوگ کہیں بھی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب وہ جا رہے تھے اور وہاں کے حاکم و گورنر بنے، قاضی، تو یہ بات فرمائی تھی کہ لا تقضی للاول حتی تسمع کلام الاخر، پہلے کے لیے کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سنو۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا بہت قیمتی اصول، اگر آپ اس پر چند دن عمل کر کے دیکھ لو، اگر گھر کے سارے جھگڑے ایسے رفو چکر نہ ہو گئے، جب بھی کبھی کوئی بات جی پہلے ہی سے دونوں بیٹھ کے عزم کر لو کہ دیکھو کوئی بھی بات ہمارے کانوں میں پڑے گی، نہ تم مجھ سے بدزن ہونا نہ میں تم سے بدزن ہوں گا، تحقیق کریں گے۔ امی نے کوئی بات کہی نا تو فوراً امی سے کہہ دو امی جان اہلیہ ہے موجود، آؤ ذرا بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، جو آپ بتا رہی ہیں کہ اہلیہ نے آپ کو یوں کہا ہے۔ ادھر سے اہلیہ کو کوئی بات اس کے گھر میں کہ تیرے شوہر نے اس طرح سے کہا، کہ فوراً وہ کہے جی اپنے اماں ابا کو، بھائی کو، کہ تمہیں جو میرے شوہر کی طرف سے بات پہنچی وہ تو ہے موجود، آئے ہوئے ہیں، چلو ذرا بات کر لیتے۔ ہائے سبحان اللہ، ہر وہ بات جس کا تعلق 2 3 4 سے ہو تو اس وقت تک ذہنی طور پر کوئی اپنا ذہن نہ بناؤ، بدگمانی قائم نہ کرو میرے پیارے بھائیوں، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو، چاہے وہ سورج کی روشنی کی طرح تمہیں سچی بات نظر آ رہی ہو۔ سمجھ گئے؟ پھر سے سمجھ لیجئے یہ بات، پہلے ہی دن اپنے خاندان والوں کو بتا دو، دیکھو بیوی کی طرف سے کوئی بات پہنچے گی تو مجھ سے تم کہو، ڈائریکٹ اس سے نہ الجھو، اور بیوی کو بھی کہہ دو ان کی طرف سے کچھ پہنچے گی مجھ سے، کیوں؟ میں ڈائریکٹ تم سے رابطے میں ہوں، تمہارا جو مجھ سے تعلق ہے اس سے نہیں، دونوں کا ہی اسی طرح معاملہ ہے۔ تو جیسے ہی کہیں کوئی بات کسی کی طرف سے کوئی کہے، نہ تو شوہر یہ کرے کہ بیوی کہتی جا رہی تو والدین کے خلاف ہو کے بیٹھ گیا، نہیں، سمجھا دے اس کو، جب کبھی کوئی بات ہوگی مجھے کہو تو فوراً ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ یعنی تیسرے کے بارے میں بات یا تو سنو ہی نہیں، اور اگر سننی ہے تو کہہ دو کہ سن تو لی میں نے، لیکن ذرا آؤ بیٹھ کر کے ایک ساتھ اس کی ایک مجلس میں تحقیق کر لیں۔ شیطان کبھی کبھی ہوتی کوئی خاص بات نہیں، بڑی بنا کے پیش کرتا ہے، اور دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، اور بس زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے سالوں کے بعد تو پتہ چلا وہ تو اس کی تو جڑ ہی کچھ نہیں تھی، بہت معمولی سی بات تھی۔ میں ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال سنو۔ ہمارے یہاں بچپن کا مجھے یاد ہے، میری والدہ حیات تھی تو ایک رشتہ دار خاتون اور خواتین میں سے ایک رشتہ داروں میں سے ایک آئی، اس کے بچے بھی ساتھ میں تھے، تو ہماری والدہ نے امرود کی چاٹ بنائی، امرود کی چاٹ، اور اس میں چینی ڈالی، ہندوستان وغیرہ کی چینی جو ہے وہ ہوتی ہے ذرا موٹی، تو اسے ڈالنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس بیچاری سے صبر نہیں ہوا، جو رشتہ دار آئی ہوئی تھی
وہ کہے بیٹی کہ اگر کھلانی نہیں تھی اس انداز سے باتوں باتوں میں، ہمارے بچوں کو کھلانی ہی نہیں تھی تو ان کے سامنے بنانے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری والدہ نے کہا کہ میں نے تو بنا کے اس لیے رکھی ہے تاکہ چینی اچھی طرح سے گھل جائے، تو پھر اس کے بعد سب کو نکال کے اس میں سے دوں گی، نمک وغیرہ اور یہ چینی ساری ڈال کے۔ تو دیکھا وہی بات سامنے آ گئی تو یوں ہوا، اگر اسی بات کو ذرا سا کچھ عنوان بنا کر آگے نقل کر دے، وہ وہاں سے کہیں اور کرے گا، وہ تیسرے کو کرے گا، اور بات ہوتی ہوتی بدگمانی اور غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہوتی ہے۔ اصولی بات تو سچی یہ ہے، جب دو بیٹھو تو تیسرے کی بات ہی نہ کرو۔ یہ سب قیمتی اصول بتا رہا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو کھڑک جاتے ہیں، ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ کبھی بھی آپس میں اگر کچھ تھوڑا بہت ہو، تو میں تو ہونے لگے تو ہاں، جب دیکھو کہ شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو نرم پڑ جانا چاہیے، اور جب بیوی کو دیکھو کہ یہ تیز اور جوش میں ہے تو شوہر کو ذرا نرم پڑ جانا چاہیے۔ غصے میں بے قابو ہونا اور ایسے ایذا اور تکلیف والے جملے بول دینا کہ جس سے دل چر کے رہ جائے، پھر اس چرے ہوئے دل کو کبھی وہ جو زخم دل پہ لگا اسے بھرنا ہی پوری زندگی مشکل ہو جائے۔ تم نے ایسا جملہ مجھے کہا تھا۔ میرے عزیزو، یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں۔ غصے میں بھی ہوش نہ ختم ہونے چاہیے۔ ایسی بات بولو جو بامعنی ہو، ایسی بات بولو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، جیسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثلا کسی پہ غصہ آیا اور بات میں کہا حیوان ہو، تو حیوان تو ہے، جاندار کو حیوان کہتے ہیں، یا ایسا کوئی جملہ بولا نہ سمجھ وغیرہ، مطلب کوئی بھی ایسا شریر، خبیث نہیں کہہ سکتے، مسلمان کو خبیث نہیں کہہ سکتے، جائز ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آدمی بول دیتا ہے، اور اسی میں پھر طلاق والا لفظ بھی زبان میں آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ایک نصیحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا تو یہ لفظ تو زبان پہ تو دور، اور باتوں میں اس کا تذکرہ اور مذاکرہ تو دور، یہ تو دل کے نہا خانوں کے اندر سے بھی نکال کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پوری زندگی اس لفظ کو تو زبان پر مجھے لانا ہی نہیں، خیالوں میں لانا ہی نہیں۔ ذرا سی لڑائی ہوئی اور سوچنے لگ گئے کہ بس کسی طرح سے جو ہے میں، اور یہ لفظ بول کے آج کتنے لوگ ہیں جو کہ کیا کر سکتے ہو تم، نہیں دے سکتے، اور وہ اس نے غصے میں آ کے فوراً دی، اور دیتے بھی کتنی ہے، 3 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں ایک دم۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جب دونوں کو غصہ آئے گا اور غصے میں بے قابو ہوں گے تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے آپس میں لڑائی نہ ہو، یہ نہیں ہوگا، ہوں گے اختلافات، ہوں گے، ضرور ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، اطمینان سے سمجھاؤ۔ کبھی کبھی تھوڑا بہت غصہ کرنے کی اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، خواب گاہیں الگ کر دو۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا، جب اس طرح سے غصہ آئے تو یہ کر لینا چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے الگ سو رہے۔ جی، تو بیچ میں کوئی بات تھی اس لیے میں ذرا رک گیا۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب ایسی کوئی بات پیش آئے تو علیحدہ سو رہے، لیکن یہ جو جملہ ہے، اور اس پر بڑی جلدی آج کے جوان آ جاتے ہیں، اور اس میں دخل شیطانی اس کا ہے، شیطان بیٹھا ہے وہاں، وہ صبح اپنا عرش لگاتا ہے پانی پر، اور سب اپنے چیلوں کو پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ سب ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میں شوہر بیوی میں اتنی آپس میں تفریق اور خراب وہ باتیں ڈالی، اور اتنا دل کو ان کے اتنا وہ کیا کہ آپس میں وہ یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی، تو اسے وہ اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے آج بس نعم العون انت، تو ہے میرا صحیح ہیلپر اور مددگار، تو نے انجام دیا ہے صحیح کام۔ تو میرے عزیزو، سب سے زیادہ خوش ہونے والا ہے شیطان اس پر، طلاق پر۔ علماء نے لکھا ہے مسئلہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ طلاق سے صرف 2 شخص نہیں الگ ہوتے، 2 خاندان بری طرح سے جدا ہوتے ہیں، اور ان 2 خاندانوں کی جدائیگی کا نتیجہ پھر لکھا ہے کہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس میں جاؤں گا تو پھر سے مضمون رہے گا، بس خلاصہ یہی ہے کہ اس کو تو بالکل بھول جانا چاہیے۔ یہ نصیحت یاد رکھیے، اگر اللہ عز و جل نے ایسا جوڑا عطا فرمایا
کہ جو پاک دامن ہے اور نیک ہے، اگرچہ طبیعت میں کچھ غصہ ہو، ذرا مزاج گرم ہو، ذرا کبھی اس طرح کی بات ہو جاتی ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، طلاق کے لفظ کو بالکل بھلا دے۔ جی ہاں، اور جب کبھی اس طرح کی نوبت آوے جی تو تھوڑی دیر کے لیے مثلا کوئی ایسی بات ہے تو تھوڑا الگ ہو جائے، یکسو ہو جائے، اور ایک آدھ 2 دن 3 دن تک کے لیے شریعت نے اسی لیے بولنا چھوڑنے کی بھی گنجائش دی ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن تک چھوڑ دو، انشاءاللہ اس کے بعد جب دونوں کے اندر صدق ہوگا، خلوص ہوگا، نیک نیتی ہوگی اور پاک دامنی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جی دونوں کے دلوں کو پھر ملا دیں گے۔ اور دل تو دور ہوتے نہیں، عام طور سے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، سب جگہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے خاص طور پر یہ ایک نصیحت، اسی طرح آگے بڑھو۔ خواتین کی زندگی میں اور ان کے مزاج میں عام طور سے ذرا تھوڑی سی زیبائش اور تھوڑی زیب و زینت اور اس طرح کے کپڑوں کا اور اس کا خیال تو بھائی شریعت نے جس حد تک اجازت دی ہے، شوہر کو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے اگر اپنے بعد وسعت ہے۔ ہر چیز میں بتاتا ہوں، دیکھو 4 درجے ہیں، یاد رکھنا ان کو، اور چاروں کے الفاظ ایک سا ہیں: رہائش، آسائش، زیبائش اور نمائش۔ مثلا مکان ہے، ایک تو ایسا مکان ہے کہ اس میں صرف رہائش ہوگی، رہ سکیں گے، اینٹوں کا بنا دیا ہے، رہ لو، بارش نہیں آئے گی اور دھوپ نہیں آئے گی۔ ایک ایسا ہے کہ ذرا بنایا اور تھوڑا آرام بھی اس میں ملے گا، آسائش۔ اور ایک ہے زیبائش، جی اچھی زیب و زینت کر دی، یہ تینوں درجے جائز ہیں۔ نمائش حرام ہے، چوتھا نمبر، کپڑوں میں بھی اور گاڑیوں میں اور چیزوں میں، سب میں یہ سب جائز ہے۔ زیبائش کی حد تک جائز، شریعت نے جائز رکھا ہے، زیب و زینت اختیار کرو، منع نہیں ہے، بس اس میں نمائش اور دکھلاوا نہ آنا چاہیے۔ اگر دکھلاوے کی بات آ جائے گی تو سمجھ لو کہ اس وقت میں پھر ممنوع اور حرام کسی بھی چیز میں آ جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خاص نصیحت ہے، بہت اہم، جس پر عمل کرنے سے آپ زندگی پر انتہائی فائدے اٹھائیں گے، یہ جو ابھی کہنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ صبح و شام کی دعاؤں کا ہمیشہ اہتمام رکھیے، صبح و شام کی دعاؤں کا ہمیشہ اہتمام رکھیے۔ اور شوہر کبھی بیوی کی فیملیوں میں جاوے تو وہاں اس کو پردہ رکھنا چاہیے، اور بیوی شوہر کے ادھر خاندانوں میں ہو تو اس کو ادھر کے مردوں سے پردہ رکھنا چاہیے، اس کا بہت اہتمام رکھیے۔ اور صبح و شام کے جو معمولات ہیں، خاص طور سے آیت الکرسی اور معوذتین وغیرہ، ان کو ضرور پڑھ لیں، ورنہ شیطان اس طرح سے ایسے موقع پا کر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچے ان کی بھی آٹومیٹکلی حفاظت ہوگی۔ جب آپ پڑھنے کے عادی ہوں گے، اپنے اوپر دم کرتے ہو، دیکھو صبح کو پڑھنا فجر کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد پڑھنا سنت ہے، رات کو سوتے وقت الگ سے سنت ہے۔ جس دین میں 3 مرتبہ اس طرح پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کی بات ہو، آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جا رہی ہو، جنات و شیاطین کیا کریں گے؟ آج ہر گھر جادو اور جنات شیاطین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں چھوٹ گئی، یا تو نماز ہی غائب، طہارت بھی غائب، اور اگر نماز و طہارت ہے بھی تو آگے کی جو مسنون دعائیں ہیں اور اذکار ہیں وہ چھوڑ رکھے۔ پھر کبھی کبھی انہی مسنون اذکار کے پڑھنے کی برکت سے میرے عزیزوں اور بھائیوں، جب رات میں شوہر اور بیوی اپنا ملتے ہیں اور اپنے یعنی حقوق ایک دوسرے کے ادا کرتے ہیں، اس وقت میں ایک تو یہی ہے کہ پردے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ شریعت نے کہا ہے بلا وجہ بدن کو نہ کھولو، اور پورا بدن کھول کر ننگے گدھے کی طرح سے نہ ملو، جی ایک احتیاط کے دائرے میں رہو، اور اس سے پہلے جو دعائیں پڑھنے کی ہے وہ دعائیں پڑھ لو۔ اور اگر آیت الکرسی پڑھ لی مغرب بعد لیٹتے وقت میں اور دم کر لیا تو ایٹومیٹکلی ان شیاطین سے حفاظت۔ ورنہ شیطان میرے عزیزوں، میں بیانات میں بیان کر چکا ہوں، بالکل اس طرح جیسے کہ وہ دونوں مل رہے ہیں، شیطان بھی اسی طرح، ٹھیک اسی طرح ملتا ہے ان کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ یہ شخص اپنی رفیق حیات سے مل رہا ہے، بالکل اسی طرح شیطان ملتا ہے اگر دعائیں نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور اس کے اثرات بچوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیشہ اہتمام رکھے۔ اگر آپ نے حفاظت کے یہ آیت الکرسی اور 3 قل وغیرہ پڑھ کے دم کر لیا تو انشاءاللہ محفوظ ہو گئے، لیکن اگر اس کے ساتھ پھر دعا کا بھی اہتمام ہو، اور بالخصوص گھر میں رہتے ہوئے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بدن کو کھلا نہ رکھیے، ستر اپنا۔ جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں، بس ہم ہی تو 2 ہیں اور تیسرا تو کوئی ہے نہیں، تیسرا ہے، شیاطین بھی وہاں پھرتے ہیں، جی ہاں وہ نقصان پہنچا دیں گے۔
اور پھر اللہ سے حیا کیجئے اور فرشتوں سے حیا کیجئے۔ کیا دین ہے واقعی، کیا دین ہے اسلام ہے ہمارا؟ کہاں یہ سب تعلیمات؟ لاؤ دکھاؤ کون سے مذہب میں ہے۔ آج کل جو مذاہب ہیں وہ کچھ خاص معتقدات اور عقیدے اور نظریوں کے بس اس کا ایک مجموعہ اور اس کا ایک وہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے ان کے بعد۔ عملی زندگی کی کوئی ترتیب کسی میں نہیں ہے۔ خود مذہب اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ اور میرے پیارو آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ہاں، جب اس طرح زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ یہ اس پر میں باقاعدہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بھی ان قریب بہت سے موضوع ایسے آ رہے ہیں کہ جب اس طرح ہم پردے وغیرہ کا اور ان کا خیال نہیں رکھتے تو شیطان کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، بدن میں داخل ہو کر سب سے پہلے دونوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہی کل تک جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اب دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہر جملے سے غصہ آتا ہے اس کو اس کے اور اس کے اس سے۔ آگے بڑھیے۔ اب اللہ عز و جل نے خوشگوار زندگی دی ہے، ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، رہ رہے ہیں، صبح شام ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہے گا اولاد کی تمنا۔ تو پیارو اگر اللہ عز و جل اولاد دیں تو روکو نہیں، روکو۔ آج کل یہ بیماری پیدا ہو گئی امت میں اولاد سے بچنے کے ایسے سے اسباب و ذرائع اپنا لیے، اور پھر اگر نہ ہو کسی کو تو پھر شرکیہ تعویذ اور جادو کراتے پھرتے ہیں، منتر۔ ہائے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، 3 سال ہو گئے، ہائے میری گود نہیں بھر رہی، میں گود بھری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، میری گود خالی ہے، فلاں کا رشتہ ہوا تھا میرے ہی ساتھ، اس کے ہاں 2 بچے ہو چکے، اب اس پر حسد بھی ہو رہا ہے، حسد بھی ہو رہا ہے، اور دل میں جل بھی رہی ہے اس کے اوپر، اور جل بھی رہا ہے اس کے اوپر، اس کے ہاں ہو گئے میرے یہاں نہیں ہوئے۔ تو میرے عزیزو سن لو غور سے، قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل اولاد دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہو۔ میں نے اس مسئلے پر بعض مواقع پر بہت گہرا مطالعہ کیا، بہت ساری کتابیں کنگھالی، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے میرے عزیزو، جب اللہ عز و جل فیصلہ کر لے اور ارادہ کر لے ہمارے اس خاص مادہ منویہ کے ساتھ کسی جان کو دنیا میں لانے کا، تو اب آپ فیصلہ نہ کرو اسے ختم کرنے کا۔ بہت طریقے حربے آج کل اپنا رکھے ہیں ختم کرنے کے، ورنہ کبھی کبھی پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر جب بالکل ایک شخص تھے یہاں نیو کاسل میں، بالکل اولاد نہیں ہوتی تھی، تعویذ کو کہا تو میں نے کچھ قرآنی آیات اور دعائیں لکھ کے دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، تو اب اتنی اولاد انہیں ہو گئی کہ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام شروع کر دیا۔ جی ہاں، یہ ہے انسان کا حال، جب ذرا وہ ہوتا ہے تو پھر رجوع اللہ کرے گا، اور تھوڑی فراوانی آئی تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے بہرحال خلاصہ یہ ہے، اگر ایسی نوبت ہو کہ اولاد نہ ہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے رہیں، بزرگوں سے دعائیں کراتے رہیں، جائز مراد و مقاصد کے لیے جو قرآن و سنت میں جو باتیں بتائی گئی میرے پیارو ان کو کرتے رہو، لیکن ناجائز شرکیہ تعویذات، تعویذ گنڈے وغیرہ اور ادھر ادھر کی اعلیٰ بلا چیزوں میں بالکل نہ پڑو، دین اور شریعت کے تابع رہیے، اور کہہ دیجئے اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، آپ نے 2 سال میں دے، 10 سال میں دے نہ دے، ہر صورت میں راضی ہوں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکی دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بانج رکھے، نہ دے کچھ بھی۔ بچے کو گرانے اور اس کی ترکیب ویسے تو اپنے مفتیان کرام سے پوچھنا، لیکن اجمالاً اتنا بتاتا ہوں، دل سے ان چیزوں کو نکالو۔ شریعت میں الودود الولود، جو بہت زیادہ محبت کرنے والی، بچے جننے والی ہو، اس سے حکم ہے۔ ہاں کبھی کبھی صحت کے اعتبار سے جی عورت کی صحت متحمل نہیں ہے، جان کو خطرہ لاحق ہے، ظن غالب ہے، تو ڈاکٹرز وغیرہ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن محض اس لیے ارے اتنے بچے ہوں گے کیسے پالوں گا، میری سیلری تو اتنی ہے نہیں، معاشی مشکل میں آ جاؤں گا، اور آج کل جو ہے یوں ہے، اور ارے آج کل کچھ نہیں، آج ہو کہ کل ہو کہ گزشتہ ہو کہ آئندہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کے قبضے کنٹرول میں ہے، اور ہمارا دین اور شریعت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، یاد رکھنا۔ جی ہاں، بہرحال اللہ عز و جل اپنی رحمت سے جی توفیق دے ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی۔ اب ایک اہم ترین بات یہ ہے میرے بھائیو اسی میں کہ کبھی بھی اپنے عورتوں کو چھوڑ کر اس طرح سے اور لمبے وقت کے لیے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ لمبے وقت سے مراد 3-4 مہینے سے زائد 4 مہینے کی مدت ہے جو مقرر کی ہے فقہاء نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تفصیلی واقعہ ہے، کیوں نہ رہنا چاہیے؟ آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ،
ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اگر یہ خطرہ ہے کہ اولاد بگڑ جائے گی تو جاؤ ہی نہیں، سفر نہ کرو، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ اولاد بگڑ جائے گی تو جلدی جاؤ اور جلدی سفر کر کے آؤ۔ جی ہاں، اتنی لمبی مدت نہ رہو کہ پتہ چلے ادھر اولاد پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات جی میں آتی ہے بیان کر دوں، اور وقت بھی باقی ہے اور اتنے وقت میں انشاءاللہ ہو بھی جائے گی۔ یہ جو بہت سے لوگ جی مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، یورپ میں کوئی گیا، لندن میں گیا، سعودی میں گیا، دبئی میں گیا، اور ہند پاک وغیرہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بس اس میں یہ کروں گا اس سوال کے جواب کے لیے کہ وہ کسی نے پوچھ لیا تھا تو انشاءاللہ ان کو میں نے ایک جواب دیا ہے ذرا تفصیل سے، تو وہی آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا۔ اس موضوع کو چھوڑ دیتا ہوں، جی ہاں اس موضوع کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک دوسری چھوٹی سی بات جو میں نے بیچ میں عرض کی تھی، ویسے تو اس میں بھی تفصیل ہے لیکن مختصراً اس کو بھی عرض کر دوں تو انشاءاللہ کافی ہوگا۔ حرمت مساہرت والا جو معاملہ ہے، جب آپ حضرات زندگی گزارنا شروع کر لو تو کل کے بیان میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کوشش کرو کہ اپنا الگ نظام رہے، کوشش کرو کہ اپنا رہنے سہنے کا نظام الگ رہے۔ اور میرے بھائیو جب گھر میں مل جل کے رہنا ہو، گھر میں مل جل کے رہنا ہو تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صاف، کسی دن پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ، کہ اگر خسر کو کسی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ خدمت کیجئے، یعنی بیٹا خدمت کرے۔ خسر کو خدمت کی ضرورت ہے اور بہو سے خدمت لینی ہے، لے لو، کھانے کی، پکانے کی، اس کی اس کی، لیکن بدنی خدمت کے معاملے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے۔ کیوں؟ دونوں میں سے کسی کے دل میں بھی اگر غلط خیال گزر جائے تو اسی وقت میں یہ جو بیوی ہے یہ اس کے بیٹے پر حرام، اور کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا دوبارہ۔ بہرحال کچرا مسئلہ نہیں، آدھا تھوڑا سا بتا دوں اور تھوڑا سا رہ جائے تو یہ ایسے ہی رہے گا، تو یہ موضوع تو تقریباً ختم ہوا۔ جی ہاں انشاءاللہ ان دونوں باتوں کو، وہ بھی کسی کے سوال کا جواب تھا، مختصر تھا، تو اس کو بھی اس میں عرض کر دوں گا، اور یہ دوسرا مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جی جواب میں قدر تفصیل بھی ہے، وہ بھی آ جائے گا آپ حضرات کے سامنے۔ تو جو سوالات کے جوابات ہیں، اصلاحی خطوط کے جوابات، یہ دونوں مسائل اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آئیں گے۔ جوابات دیے ہوئے ہیں اور اتنے ہیں کہ جو بقدر ضرورت سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھائی دین جو ہے ہمارا، دین جو ہے یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ صرف 2-4 بیان سننے سے زندگی میں اس طرح نہیں آ جاتا۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں جن مسائل پر بات ہو رہی ہے تفصیل سے اپنے مقامی علماء، جو مقامی طور پر علماء ہو اور مقامی طور پر بچیوں کے لیے عالمات استانیہ، ان سے باقاعدہ طور پہ سیکھیں ان مسائل کو۔ جی ہاں، اور جس مدرسے میں جہاں جس کا جو تعلق ہو مفتیان کرام سے، علماء سے، ان سے رجوع کر کے تفصیلات سمجھے اور سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کی کوشش کرے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو بیانات اور تقریریں ہوتی ہیں یہ تو مذکرہ ہوتی ہے، مذکرہ، بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی، بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی۔ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ حضرت فرماتے تھے ربانی اور اللہ والے بننے کے لیے جی تعلمون الکتاب، کتاب سامنے ہو، اس کی تعلیم اور تدریس، درس و تدریس کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑھانا، اس سے سیکھیے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے میرے عرض کرنے کا کہ یہ نکاح کے تعلق سے اور رسومات اور پھر رشتہ اور رخصتی اور ولیمہ اور ولیمے کے بعد کی زندگی، بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے آ گئی سامنے، مگر مزید پورے طور پر سب کچھ سمجھنے کے لیے مقامی اپنے علماء وغیرہ سے رجوع رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، خالی زبان سے بولنا یا سننا باقی نہ رہ جائے، ورنہ تو میرے بھائیو پھر یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ چیز حجت ہوگی، ہمارے خلاف حجت ہوگی۔ جی ہاں، بس اسی پر آج کی بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب